بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ جو اس وقت صورتحال ہے، آج پاکستان تحریک انصاف حکمراں جماعت کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا اور پارلیمانی پارٹی سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی خطاب کیا اور اہم سیاسی اور قومی امور پر، ریجنل پالیٹکس پہ اپنی پارٹی کو اعتماد میں لیا۔ اسی سلسلے میں ہم نے آج خاص طور پہ دعوت دی ہے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب، جو کہ اس وقت وزیر اعظم عمران خان کے اوپننگ بیٹسمین ہیں۔ چودھری صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ آپ کی بیٹنگ کیسی جا رہی ہے؟ وکٹ شکٹ ٹھیک ہو گئی ہے؟ بہتر ہے؟ نہیں جی بالکل الحمدللہ، وکٹ بھی فیور کر رہی ہے، موسم بھی اچھا ہے اور اس کے مطابق جو ہے کمفرٹیبل بیٹنگ پچ ہے۔ کمفرٹیبل ہو گئی؟ بس بالکل، کبھی کبھی چھوٹا موٹا فاسٹ بولر درمیان میں آ ہی جاتا ہے نا کوئی نہ کوئی۔ تو یہ جھکڑ کیوں چلے؟ جھکڑ کی کیا پیشگی اطلاع نہیں تھی؟ محکمہ موسمیات نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ کوئی جھکڑ وکھڑ چلنے کا خطرہ ہے یا اس طرح کا؟ بس کبھی کبھی ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نا، اچانک ہی بارش ہو جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اچھا جی، تو چودھری صاحب ذرا پوچھیے آپ۔ تو ابھی کیا صورتحال ہے ایز آف ناؤ؟ اچھا، اس میں چودھری صاحب جو پرسوں میٹنگ ہوئی تھی، جس طرح میں نے عرض کیا تھا، چیف صاحب، پی ایم صاحب کی اور چیف صاحب کی بڑی طویل نشست ہوئی۔ اس میں تمام پروسیس کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، ہر چیز جو ہے وہ اس میٹنگ میں سارٹ آؤٹ ہوگی اور ٹائمنگ وغیرہ کے اوپر بھی بات چیت ہو گئی، کیا ایشوز ہیں، کیا معاملات ہیں، وہ ہر چیز جو ہے وہ طے ہو گئی۔ اب اس کے بعد یہ پروسیس انیشیٹ ہو گیا ہے، جو سمری آنا جانا کرنا۔ اب اس میٹنگ میں تو ظاہر موجود نہیں تھا، 1-on-1 میٹنگ تھی۔ پرائم منسٹر آفس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ اس کی کنکلوژن ڈیٹ کیا ہے۔ جو ہی وہ مجھے بتائیں گے کہ کنکلوژن ڈیٹ کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ اس پہ پروسیس جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جو کنسلٹیشن وغیرہ تھی وہ مکمل ہو چکی ہے اور الحمدللہ ساری جو معاملات ہیں وہ بالکل طے۔ اچھا چودھری صاحب، میرے پاس بھی یہ اطلاعات ہیں طرفین سے کہ اب کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈیڈ لاک نہیں ہے اور تمام چیزیں ایز پر اناؤنسمنٹ ہو جائیں گی۔ لیکن صرف جو آپ نے بھی ایک لفظ بولا ہے، آپ بھی کیونکہ جرنلسٹ رہے ہیں کچھ عرصہ اور وکیل بھی ہیں، اور جاتے جاتے ایک لفظ بول گئے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ صرف وہی ایک رہ گیا ہے اور پروسیس شروع ہو گیا، کنسلٹیشن کمپلیٹ ہو گئی، اتفاق ہو گیا۔ ٹائمنگز کا معاملہ ہے جی، ٹائمنگ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے اوپر مجھے آگاہی نہیں ہے پرائم منسٹر آفس کی طرف سے۔ اگر جو ہی وہ مجھے بتائیں گے، اعتماد میں دیں گے اس معاملے کے اوپر، تو ظاہر ہے میں تو پھر ہی بات کر سکتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آج پارلیمانی پارٹی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا ارکان کو اعتماد میں لیا؟ کن کن امور پہ بات ہوئی؟ اگر آپ پرائم منسٹر صاحب کی زبانی کچھ بتا سکیں۔ سب سے پہلے تو افغانستان کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اور کہا کہ بنیادی مقصد ہی یہ میرا اجلاس بلانے کا یہ تھا کہ افغانستان کے اوپر آپ ایک کنسنسس ڈیولپ جو ہے وہ ہم کر سکیں، ایک اوپینین آ سکے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انفلیشن کے اوپر، مہنگائی کے اوپر بات ہوئی۔ پھر یہ جو ڈی جی آئی کا اپوائنٹمنٹ کو لے کے ایک افواہ سازی کا کچھ بازار گرم ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جتنے اچھے تعلقات، انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے مد و نظر دیکھے ہیں سول حکومتوں کے اور کیسے اوپر نیچے یہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جتنے اچھے تعلقات میرے اور پی ٹی آئی کی حکومت کے رہے ہیں فوج کے ساتھ، یہ کبھی کسی کے نہیں رہے، اور ابھی بھی ہمارا بڑا فرینک اور کینڈیڈ تعلق ہے۔ اگر مجھے کسی چیز کے اوپر میرا پوائنٹ آف ویو ہو تو میں چیف صاحب کے سامنے کھل کے رکھتا ہوں اور وہ اپنی کھل کے رکھتے ہیں۔ ڈسٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ چیف صاحب کو بھی اور فوج کو بھی پتا ہے کہ میں کوئی کام اپنے لیے نہیں کر رہا، ہر کام میں میرے پاکستان جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر ہوتا ہے، پاکستان کی انٹرسٹ جو ہے وہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو اس لیے فوج کو میرے اوپر پورا اعتماد ہے اور میں کھل کے بات کر سکتا ہوں، جو شاید پہلے لیڈر اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ سب کو پتا تھا کہ اندر سے پیسے بنا کے باہر بھجوا رہے ہیں، تو ڈسٹرسٹ کی فضا ہو جاتی تھی۔
تو وہ میرا پورا ٹرسٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ افواہوں کے اوپر ادھر ادھر گھبرا نہ جائیں کریں، نہ ہی کوئی بات اس طرح سے جو ہے وہ ہوئی ہے. تو آپ انشاءاللہ بے فکر رہیں، یہ سارے ہماری ہم فوج اور حکومت ایک پیج کے اوپر تھے، ہیں اور رہیں. اچھا، اس میں فواد صاحب سپوائلرز وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اس پہ فیول چھڑک رہے ہیں، تیلی لگا رہے ہیں. وہ خواہ ہمارے جو دانشور طبقہ ہے وہ ہو، سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے یا میڈیا پہ بیٹھا ہے، پرنٹ میڈیا پہ ہے، یا پھر آپ کی اپوزیشن جو ہے وہ اس پہ اپنے کچھ نہ کچھ آگ بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن تھی یا ہے یا ہوگی کہ وہ سپائلرز اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے؟ دیکھیے ساور شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم حکومت ہیں اور ہمیں یہ موقع ہی نہیں دینا چاہیے سپوائلرز کو کہ وہ اپنا اس طرح کا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکیں، کر سکیں. میڈیا اتنا بڑا ہو گیا ہے، اس کے اندر اتنی زیادہ اوپینینز آ جاتی ہیں، اتنی زیادہ بات ٹوسٹ ہوتی ہے اور اتنا زیادہ تجزیہ ہوتا ہے ہر لفظ کا کہ آپ دیکھیے کہ ہر لفظ کو بولنے سے پہلے آپ کو ہزار بار سوچنا پڑتا ہے کہ اس کی یہ معنی بھی لے سکتے ہیں، اس کی یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، وہ معنی بھی ہو سکتے ہیں. فرینکلی جو میرا جس طرح کا آفس ہے اس میں تو پھر اور کام بہت مشکل ہو جاتا ہے. کوئی بات بھی آپ کریں اس کی کوئی ہزار انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ آتی ہیں اور ہر بندہ اپنی مرضی کا مطلب جو ہے اس میں نکال رہا ہوتا ہے. سو میری نظر میں تو ہمیں یہی ہونا چاہیے کہ واضح فیصلے جلدی ہوں اور ملک جو ہے اس میں کوئی عدم استحکام کی فضا ہی پیدا جو ہے وہ نہ ہو. اور اس کا بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ ہم آگے چلیں اور ایک بڑی پالیسیز جو ہے وہ ہماری، اور چونکہ ڈسکشن کوئی اور ملک دنیا میں فرینکلی نہیں ہوگا شاید جو اپنے انٹیلیجنس چیف کے ناموں کے اوپر اس طرح سے میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے. اس کا نقصان بھی بہت ہے ہمیں. میڈیا، یہ جو ہماری انٹیلیجنس چیفز ہیں، ان کے کبھی بھی پوری دنیا میں اگر آپ ان کے نام دیکھنا شروع کریں گے تو وہ اتنے کبھی ہاؤس ہولڈ نام نہیں بن جاتے. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ اتنی وہ ایک اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہاؤس ہولڈ نام بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خاص پروسپیکٹ، ایک خاص پس منظر اٹیچ ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر جتنی جلدی کلیئرٹی ہو اتنا اچھا. بالکل ٹھیک ہے. چوہے صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ. فہد چودھری صاحب، آپ کے خاندان کی جو سیاست میں سٹینڈنگ ہے 100 سال سے تو میرا خیال زیادہ ہو گئی ہے. کوئی گورنر بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، کوئی پاکستان بننے سے پہلے بھی اور ابھی بھی. اور میں ضرور کہوں گا، آن ریکارڈ ہی کہنا چاہتا ہوں کہ فہد چودھری کی شکل میں اس حکومت کو ایک ایسا ایفیکٹو امپریسو ملا ہے ترجمان کہ وہ اپنی گفتگو اور اپنی جو کہنا چاہتے ہیں اس سے ادھر ادھر نہیں ہٹتے اور اسی پر رہتے ہیں، اور جو وزیر اعظم چاہتے ہیں وہی بات کرتے ہیں، اور یہ محاذ کھولنے کے حق میں نہیں ہے. ہیونگ سیڈ دس، آپ لوگ جب آپ کو بھی وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ بھئی یہ چودھری صاحب اور صابر صاحب اور سلمان اقبال اور یہ جو باتیں کر رہے ہیں، ان کی لائٹ میں وہ لوگ جو حکومت کے اندر ہوتے ہوئے حکومت کو ناکام کر رہے ہیں، اس کا بیڑا ڈبو رہے ہیں، نیچے کی طرف کھینچ رہے ہیں، ان کے خلاف اقدام کریں، مہنگائی پر حملہ کریں، بے روزگاری پر حملہ کریں، گڈ گورننس دیں، اور جو چور چکے ڈاکو جو ہیں وہ آپ کو خراب کر رہے ہیں ان کو نکال کے باہر پھینکیں. تو اس میں آپ بری طرح ناکام رہتے ہیں. آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ. جو سب بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی، آپ ظاہر ہے آپ سے بہت پرانا تعلق ہے، دوسری نسل کا تعلق ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو ساری آپ نے بات کی ہے نا کہ یہ گورنمنٹ بھی ایک ہانڈی کی طرح ہے، اس میں سارے مسالے ہوتے ہیں. کوئی تیز مسالہ ہوتا ہے، کوئی ہلکا مسالہ ہوتا ہے، کوئی مرچ ہوتی ہے، پھر ہی ہانڈی بنتی ہے. اب اس میں کئی دفعہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی مسالہ زیادہ پڑ جائے تو ہانڈی کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیلنس ہی ہے جو کہ آپ کو لے کے چلتا ہے، اور بیلنس میں ہی حکومتیں جو ہیں وہ بہترین کام کر سکتی ہیں. کوئی بھی سسٹم ہوگا بیلنس میں ہوگا نہیں، تو انہیں وہ گندے انڈے پانے ضروری دیں. بس وہ پھر ایشو یہ ہے کہ جو پہچانیا چل رہا ہے وہ پھر
اس کی آ جاتی ہے. کئی لوگ ہیں نا جو نہیں بھی پہچانے جاتے ہیں, دیر سے پہچانے جاتے ہیں, جب تک کنڈا ٹوٹے نہ پتہ نہیں. صابر شاکر صاحب تسی کوئی مدد کرو. وہ چوہے صاحب اگر وہ اپنا کم ہنڈیا ہو نا, چھوٹی ہنڈیا ہو, پھر میں اس میں تو انڈے چیک ہو جاتے ہیں. جہاں دیر پک رہی ہو نا تو پھر وہاں نہیں ہوتے. وہاں بعض اوقات وہ ابال کے جب ڈالے جاتے ہیں تو بعد میں جب ٹوٹتا تو پتہ چلتا ہے کھانے کے وقت کہ جناب یہ انڈا کیسا نکلا. میں کہنا ہونی خدا دے واسطے یہ گندے انڈیا کو جان چھڑا لو, اور مہنگائی اور بے روزگاری اور بیڈ گورننس جو ہے یہ آپ کو ڈبو رہے ہیں. ان پر حملہ کریں. آپ کے آج بھی جو آپ نے اناؤنس کیے ہیں نا پلانز اگلے مہینے کے حوالے سے, میں آپ کے منہ پر کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے وی آر ان لوگوں میں شامل ہے جو آپ سے بھی زیادہ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں, کیونکہ ہم نے کئی چور چکے دیکھے ہیں پہلے اور ان کا مقابلہ کیا ہے, اینڈ یو نو اٹ. لیکن ابھی آپ کے پاس یا تو آپ کو پوری طرح کمپریہنشن نہیں ہے مسائل کی, یا آپ کے کوئی پلان نہیں ہے, یا آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے. دیر از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ ود یور پلاننگ. پلاننگ ہی غلط ہے تو آپ نے عمل کیا کرنا ہے. اور پھر فواد ورگا کول ہیڈڈ سیاستدان وہ بھی جا کے انہوں مجھ والوں بھیجو, وہ کٹے وال جاندہ کہ چیف الیکشن کمیشنر پر حملے کرنے شروع کر دے گا. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. مجھے آج یہ تو سمجھا دیں کہ قوم بھی سمجھنا جانا چاہتی ہے. وائی ڈو یو وانٹ ٹو فیل, وائی ڈو یو وانٹ ٹو فیل, وی وانٹ یو ٹو سکسیڈ. نہیں کوئی فیل بھی نہیں ہو رہا چوہر صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ کس طریقے سے ہم نے تو آ کے ڈائریکشن بدلی ہے. دیکھیں پی ایم کو آپ یہ کریڈٹ دیں, پاکستان میں پچھلے جو 10 سال تھے ہماری ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری بند تھی, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے وہ بند تھی. ہمارا صرف ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ قرضہ لو, باہر سے چیزیں پاکستان میں منگا لو. ہم نے آ کے تو پورے ٹرینڈ کو چینج کر دیا. پہلی دفعہ پاکستان کی انڈسٹری اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے. 500 ارب روپے کی انویسٹمنٹ کنسٹرکشن میں ہوئی ہے پچھلے صرف 1 سال میں. اور آپ دیکھیں یہ جو شوگر مل مافیا تھا, یا یہ جو اپنا باقی جو سارے مافیا سے, صرف شوگر مل سے 652 ارب روپے کا ٹیکس ان کے اوپر لگا ہے, جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں لگا تھا, پہلی دفعہ آ کے لگا. سو پاکستان کے اندر بڑی زبردست چیزیں ہوئی ہیں. نواز شریف جو ہے ان کو سزا ہوئی, مریم کو سزا ہوئی, شہباز شریف اپنے کیسز سارے یہ بھگت رہے ہیں. پاکستان میں کب اتنے طاقتور لوگوں کے خلاف اس طرح سے کبھی کچھ ہوا؟ ابھی بھی سارے طاقتور لوگ جو ہیں وہ اپنے کیسز بھگت رہے ہیں اور آگے چل رہے ہیں. یہ جو مہنگائی کا پرابلم آپ نے کہا, اور آپ نے پہلے بھی یہ کہا, اب اس میں دیکھیے جب ہم اقتدار میں آئے تھے اگست 2018 میں, جب عمران خان نے حلف دیا تھا, اس وقت عالمی منڈی میں پام آئل کی قیمت $518 تھی, آج $1200 ہے. جب ہم 2018 میں آئے اور نواز شریف نے ایک عرصہ $40 کے اوپر تیل کا بوننزا انجوائے کیا, آپ $80 کے اوپر تیل ہے. ایک انٹرنیشنل سرج ہے اپنا اس کی جو ہماری قیمتوں میں, اس کو ہم اگنور تو نہیں کر سکتے نا جو باہر آ رہی ہے. میرے خیال میں صرف 2.5 لاکھ آدمی جو ہے وہ کنسٹرکشن بزنس میں امپلائی ہوا ہے, 16.5 لاکھ آدمی جو ہے وہ پاکستان سے باہر گیا ہے, اور اس کے علاوہ ٹیکسٹائل میں لاکھوں نوکریاں پیدا ہوئی ہیں. 1100 ارب روپیہ تو صرف ہماری ایگریکلچر میں گیا. سو یہ ٹھیک ہے اربن مڈل کلاس کی پرابلم ضرور ہے, لیکن اوور آل پاکستان آج 2018 سے بہت زیادہ اسٹیبل, بہت زیادہ آئی وڈ سے اکنامکلی بہتر اور اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا, اور انشاءاللہ اگلے 2 سال میں اس سے بھی بہتر ہو. فواد صاحب بالکل آپ نے بات, صابر صاحب جی یہ اس کارکردگی سے الیکشن جیت سکیں گے اگلے جب بھی ہوئے؟ ذرا میں اسی طرف فواد صاحب کی طرف آتا ہوں. فواد صاحب آپ کی یہ اچیومنٹس ہیں. ایک اور بھی میں بتا دوں کہ کل ایک خبر آئی کہ معاملہ حل ہو گیا ہے, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج سٹاک ایکسچینج نے آپ کو میسج دیا, اور سٹاک ایکسچینج کوئی 10 دن کے بعد آج پازیٹیو میں گئی, اور اس کا وہ جو ٹیکنیکل زبان ہوتی ہے انڈیکس میں کتنا اضافہ ہوا, یہ میسج آیا بزنس کمیونٹی کی طرف سے. اور صرف کل ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی. اس کے بعد پھر آپ ہی کی گورنمنٹ نے $1 ارب واپس کیا ہے قرض, جو کہ 2016 میں لیا گیا تھا سکوک بانڈز کی صورت میں 5.5% انٹرسٹ پہ. وہ $1 ارب واپس کر دیا.
یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے. نواز شریف صاحب نے قرضہ لیا, آپ نے واپس کیا. یہ ساری جو چیزیں ہیں, جو اچھی باتیں ہیں. آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ آپ کے اشاریے اچھے جا رہے ہیں. اس وقت وزیر خزانہ شوکت ترین ادھر موجود ہے, مذاکرات کر رہے ہیں, پازیٹیو اشاریے ہیں. تاجر, کاروباری حضرات, اسٹاک ایکسچینج کے لوگ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہیں. یہ ساری چیزیں اتنی اچھی ہیں, لیکن آپ ان کو سیل نہیں کر سکے اور ایک نان ایشو پہ ایسا الجھے کہ پچھلے 3 سال کی جو ایک اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی اس پہ سارے کا سارا پانی پھیر دیا. یہ کیوں ہوا؟ نہیں, کوئی ایسا پانی نہیں پھیرا. وہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کوئی ایسی ایشو نہیں ہے. اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ, جب دیکھیں آپ اتنا لمبا ریلیشن شپ ہوتا ہے تو چھوٹی موٹی اگر ہو بھی جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے, وہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو گئے. دیکھیں یہ جو آپ نے پہلے باتیں کی ہیں کہ سارے ابھی جو اسٹاک مارکیٹ کی جو واپسی ہوئی ہے اور جو یہ پاکستان میں استحکام کو ظاہر کرے, آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ آپ کے ساتھ افغانستان کا اتنا بڑا مسئلہ ساتھ جڑا ہوا ہے. افغانستان میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے. آپ اس ریجن کے اندر پاکستان نے جس طرح کرونا کا مقابلہ کیا, اس سال ہم نے $12 ارب واپس کرنے ہیں. اب آپ دیکھیے, ایک طرف اتنا بڑا قرضوں کا بوجھ ہے جو آپ نے واپس کرنا ہے, دوسری طرف ہمارے عالمی قیمتیں جو ہیں وہ اوپر جا رہی ہیں. تو آپ نے بیلنس لانا ہے. یہ جو اپنے کارڈ 3 کہے ہیں, صحت کارڈ جو ہے, آپ دیکھیے پاکستان میں ہر جو اب یہ پنجاب کا خیبر پختونخوا میں پہلے ہو گیا, اب پنجاب کے ہر شہری کو ہر سال 7.5 لاکھ روپیہ ہر فیملی جو ہے اس کو آپ ہیلتھ انشورنس دے رہے ہیں. کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے کہ آپ کی ہیلتھ کی سارے مسئلے آپ کے ختم ہو گئے. آپ مرضی کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے, آپ مرضی کا علاج کروائیں گے اور حکومت آپ کے پیسے دے گی. اتنا بڑا پروجیکٹ کوئی اور حکومت نے کنسیو بھی نہیں کیا. اسی طریقے سے یہ جو احساس کارڈ آ رہا ہے یا جو آ رہا ہے, دیکھیں آپ ڈائریکٹ سبسڈی دے سکتے ہیں نا, اور کیا کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی مشکلات کے باوجود میرے خیال میں ہمارا ٹریک بالکل صحیح ہے. اور استحکام جس طریقے سے آپ نے ابھی بات کی ہے وہ اس سے میں البتہ 100% ایگری ہوں. ہمیں استحکام چاہیے, اور استحکام کے لیے سول ملٹری ایک آئیڈیل ریلیشن شپ جو موجود ہے, اس کو کنٹینیویشن اس کی پاکستان کے انتہائی انٹرسٹ میں ہے. اور اس کنٹینیویشن کو لے کے انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. اور اس میں کچھ سپوائلرز جو ہیں, میں آپ کو بتاؤں پرابلم کیا ہے. میڈیا کو بھی تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں نا, سوشل میڈیا کو اٹھا کے دیکھ لیں کن کن لوگوں نے ٹویٹس کی ہیں. آپ ان کی ذرا شکلیں دیکھیں, جن کی باتیں کھل گئی ہیں کہ یہ کیا ہو, اسی سے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ کس کے انٹرسٹ میں اور کس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. سو میں نے تو, میری پوزیشن تو ظاہر پہلے دن سے بڑی کلیئر ہے کہ کسی کی گیم میں ہم نے نہیں آنا. ہم بالکل اپنی پوزیشن کے اوپر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ یہ استحکام رہے گا. اور اس سے آگے بڑھتے ہیں آخری سوال کر کے, چوہے صاحب نے اگر کرنا ہو تو وہ بھی اس موضوع پہ. اگلے آپ دیکھتے ہیں, کرنا ہوتا تو جواب دے دو. چوہے صاحب ایک سوال کر کے پھر آگے اپوزیشن بھی آ رہی ہے نا میدان میں, اس کا بھی جواب لینا چوہے صاحب سے. فواد صاحب یہ بتائیے, میں کیا کہ ایس کارکردگی نہ الیکشن جیت سکو گے, یہ جواب نہیں تسی لے کے دینا چاہتے. تو چوہے صاحب ذرا, چوہے صاحب کوئی, میں تو آج دیکھتا ہوں حکومت کے 2 ترجمان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں چوہے صاحب میں آپ کو بتاؤں, 1300 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہے, 1200-1300 سیٹوں پہ. پی ٹی آئی کے علاوہ کوئی پارٹی نہیں ہے جس کے پاس 900,000 کینڈیڈیٹ ہے. یہ جو پی ایم ایل این پیپلز پارٹی جو ہے, یہ تو 400-500 کے بعد کینڈیڈیٹ ہی کھڑے نہیں کر سکتی. اچھا ہمارا اس وقت الیکشنوں کا پرابلم ہی نہیں ہے. فواد صاحب الیکشن, میں ذرا چودھری غلام حسین چودھری صاحب سے ذرا آج 2 ہاتھ کر لیے جائیں. چوہے صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت اگر الیکشن ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں کون سی سیاسی جماعت ہے جو اس پوزیشن میں ہے کہ وہ سمپل میجورٹی قومی اسمبلی میں لے لے گی؟ یہ ذرا مجھے بتا دیں, سمپل میجورٹی بتائیں. غلام صابر, اس سے بھی زیادہ سمپل سوال یہ ہے کہ کون سی جماعت ہے جو پورے ملک میں کینڈیڈیٹ ہی کھڑے کر سکتی ہے؟ جی چودھری صاحب, چودھری غلام حسین صاحب. میں نے پہلے کہہ دیا نا, اور جوابی حملے نہ کرو. نہیں آپ بات کا تحمل سے جواب دے دیں. آپ میں یہ کہا ہے کہ الیکشن کی اور ملک میں سیاست میں ہوا اور فضا جو ہے وہ فیصلہ کر دیتی ہے. عوام کی حد تک آپ کی فضا اور ہوا ٹھیک نہیں ہے, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کہتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں, اور آپ آنکھوں میں انگلیاں اور روئی ڈال دیتے ہیں.
कानों में उंगलियां। गुलाम हुसैन चौधरी साहब, इसलिए अल्लाह के वास्ते अगर आम आदमी की हालत में लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम हुसैन चौधरी साहब, मैं कोई इस परवाह नहीं। सुने, लीडर ऑफ अपोजिशन गुलाम हुसैन चौधरी साहब, आप ये बताएं कि ये फिर मरीम औरंगजेब खुर्शीद शाह साहब के पास क्या लेने गई थी? ये तो अड्डा मसला है। नहीं दसो ना, कमाल है। मुझे क्या जाए भाई। हाँ, अब हम तो ये देख रहे हैं कि एक वजीर आजम है जो ईमानदार है, जो मुहब्बे वतन है, और जो मुल्क को आगे लेके जाने के नारे पर आया कि अवाम के हालात में तब्दीली लाएंगे। वो छोटे मोटे चूंगिया ना और छोटे छोटे इनिशिएटिव ना सारा वक्त जाया करना चाहते हो तो कर दे रहो, मेरी सेहत की असर पै रहा है। मैं तो बस बिल बुला ही रहा ना। चलो अपना पहले एक सवाल पूछ लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं जी। फवाद साहब, ये बताएं कि अगले 48 घंटों में मामला 100% स्मूथली ये सॉल्व हो जाएगा, हर चीज़ ज़ाहिर हो जाएगी और ये सारी का सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएगी और स्मूथ फंक्शनिंग, और ये सोशल मीडिया से भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से ये सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, क्योंकि बाल है इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोर्ट में। उसके बाद फिर अपोजिशन की तरफ चलते हैं। सही, बिल्कुल सही बात। देखिए, टाइम मैंने जिस तरह से पहले अर्ज किया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने कन्वे करना है, अगर वो कन्वे करेंगे तो मैं वो टाइम जो है वो दे सकूंगा। लेकिन ये बात, इससे अलावा जो आपने सारी बातें कही हैं कि स्मूथली होगा, विदाउट एनी एम्बिग्यूटी होगा और क्लियरली होगा, वो इंशाल्लाह ताला 100% होगा। टाइम 48 घंटे में होता है, 24 घंटे में होता है, 72 घंटों में होता है, वो चूंकि मेरे पास अभी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आई कांट। उसकी रीज़न ये है ना कि आप उन वज़ीरों में शामिल हैं, 3-4 वज़रा में, जो कि इस वक्त एक अहम तरीन आपने ये सारा काम किया और पॉजिटिव में किया, और जितने स्पॉयलर्स थे उनको नाकाम किया, और काफ़ी इल्म है आपके पास। अगर आप शेयर करना चाहें तो वेल एंड गुड, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यार देखिए ना, मैं सिर्फ वही बात कर सकता हूँ जिसका मैंडेट है मेरे पास, उससे आगे बढ़ना मेरे लिए सही। बिल्कुल ठीक है, चलें अब आगे आते हैं जी बलोचिस्तान की तरफ। ये जाम कमाल साहब का मामला, क्योंकि बलोचिस्तान अवामी पार्टी, आप इत्तेहादी जमात हैं उनके, ये इशू सॉल्व हो जाएगा? क्योंकि अब जाम कमाल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी होने के लिए भी तैयार नहीं, उनको कहा जा रहा है, जबकि वो कहते हैं ज़रा मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, 1-आध महीना, और अकॉर्डिंगली फिर कोई ना कोई हल निकल आएगा। उनकी वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने अभी कोई ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो मुस्ताफ़ी होने को तैयार हैं। वो समझते हैं कि उनकी पोजीशन मुस्तहकम है और he wants to fight out this whole thing। तो हमारा सिर्फ इंटरेस्ट ये है, हमारा जो कुदूस बज़िंजो साहब जो है उनका एक अपना रोल रहा है और जाम साहब का एक अपना रोल है। सो ये BAP पार्टी का एक हज़ारा हमारी इत्तेहादी पार्टी है और हम इस्तेहकाम देखना चाहते हैं हर सूरत में, और इसी के लिए हमारी कोशिश ये है कि इस्तेहकाम, सियासी इस्तेहकाम जो है वो रहना चाहिए। जी चौधरी साहब, आप तो मेरा ख्याल है जाम कमाल के साथ हैं और कि वो कामयाब हों और बैठे रहें। वज़ीर आज़म की अपनी असेसमेंट भी एक होती है, उनका क्या ख्याल है, अगर आप शेयर करना चाहें कि बलूचिस्तान में इस्तेहकाम आ सकेगा या अफरा तफरी मची रहेगी? गवर्नर भी आए थे, गवर्नर बलूचिस्तान भी ब्रीफ करके गए हैं प्राइम मिनिस्टर को। वज़ीर आज़म साहब की गवर्नर बलूचिस्तान से भी मुलाकात हुई है, उनकी जो है वो कासिम सूरी साहब से भी मुलाकात हुई है, फिर उन्होंने सब ब्रीफिंग जो है वो दी है। पेचीदा है सूरत हाल बलूचिस्तान की यकीनी तौर के ऊपर, और इस बारे में एक आध दिन में कोई हतमी पोजीशन वज़ीर आज़म साहब जो है वो अपनी ओपिनियन उसके ऊपर जो भी बनाएंगे और जो मुझे हदायत होगी फिर वो मैं बात करूँगा। अच्छा फवाद साहब, आज लाहौर में अमरीकी नाज़िमुल उमूर जो हैं उनकी मुलाकात हुई मरियम सफदर साहिबा से, और अमरीकी नाज़िमुल उमूर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, पीपल्स पार्टी से भी मिल चुकी हैं, JUI से भी मिल चुकी हैं और मुख्तलिफ़ सियासी ग्रुप से, और मीडिया पर्सनस को भी बुला के
سفارت خانے میں ان سے بھی گپ شپ لگائی جا رہی ہے، تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اس ساری صورتحال سے، اور خاص طور پہ جب سے پرائم منسٹر نے ایبسولیوٹلی ناٹ کہا ہے. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ بھی تو ایک سپوائلرز ہیں نا جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں موقع سے؟ دیکھیے، سفارت خانے جو یہاں پہ ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سچویشنز کو گیج کرتے ہیں اور اپنے ملک کو اپنا آگاہ رکھتے ہیں کہ کیا سیاسی صورتحال بن رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے. امریکہ کا جو سفارت خانہ ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی اس سے مبرہ نہیں ہے، ایک معمول کی ان کی ملاقات ہے. میں اس کو نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی زیادہ معنی تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ جہاں پہ بھی جب بھی کوئی اس طرح کے ایونٹس ہوں گے وہ اپوزیشن سے بھی ملیں گے، گورنمنٹ سے بھی ملیں گے، ہمارے لوگوں کو بھی روز ملتی ہیں. ایسا کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے. اس کی ریزن ہے کہ ہم اس وقت پاکستان پہ جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ ہے کہ چائنا کی طرف ہم بہت زیادہ ہیں. سی پیک کی وجہ سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے، بہت سارے پروجیکٹس ہیں، اسٹریٹجک پوزیشن ہے ہماری. اسی طریقے سے انڈیا کی وجہ سے بھی. تو یہ امریکہ کی طرف سے پریشر ہے، اور ہم اس وقت موجودہ جو سول ملٹری لیڈرشپ ہے وہ اس پریشر کو ریزسٹ کر رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے. اور چائنا کو ہم کسی بھی صورت میں ایون شکایت کا بھی موقع نہیں دینا چاہتے. تو اسی لیے امریکنز یہاں پہ متحرک ہیں، خاص طور پہ امریکہ اور برطانیہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے لبرل اس کی فارن پالیسی ہو اور ہمارا یہ بیلنس اس میں لایا جائے. تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کتنا زیادہ خدشہ محسوس کر رہے ہیں آپ کہ کوئی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا خدشہ؟ دیکھیے، کوئی ایسی اپوزیشن رہ نہیں گئی. یہ وہ 80 کی دہائی تو نہیں ہے کہ جس میں اتنا کھلے عام جو ہے وہ مداخلت ہو. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی یہاں میں بڑا واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چین سے تو بہت ہی کلوز تعلق ہے سی پیک کی وجہ سے اور باقیوں کی وجہ سے، لیکن امریکہ سے بھی ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن ہے، اسپیشلی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر، باقی معاملات کے اوپر. اور ہم بڑھانا چاہتے ہیں. ہم تو امریکہ سے بھی اپنے تعلقات جو ہیں وہ نہ صرف قائم رکھنا چاہتے ہیں بلکہ اس کو بڑھانا چاہتے ہیں. یو کے سے تو بھی جو میں سمجھتا ہوں ابھی ان کے جو ہائی کمیشن ہے کرسچن ٹرنر، انہوں نے یہ جس طریقے سے جب انگلینڈ کا دورہ منسوخ ہوا اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان کے موقف کی اس میں پذیرائی ہوئی، اور پھر برطانیہ کے وزیر اعظم نے جس طریقے سے ہمیں سپورٹ کیا، تو اور پھر آپ کو پتہ ہے انگلش کرکٹ ٹیم کے بورڈ کے سربراہ کو مستعفی ہونا پڑا. سو پبلک اوپینین بھی ایک ہے. سو امریکہ میں بھی پبلک اوپینین جو ہے یا یو کے میں پبلک اوپینین ہے، ہم اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں اور ہم ایک گڈ ول جسچر رکھنا چاہتے ہیں ان ممالک کے ساتھ بھی. اور ظاہر ہے کہ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف چائنا دو، لیکن ہم اپنا ایک ہماری فارن پالیسی جو ہے اس میں ہر ایک کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ہم سب ملکوں کو اس کے مطابق لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں. جی چوہدری صاحب. فواد چوہدری صاحب یہ فرمائیں کہ جتنا یعنی انبار ہے ایویڈنس کے اگینسٹ نواز شریف، مریم، حمزہ، شہباز شریف اینڈ ادرز اینڈ ایون پیپلز پارٹی کی قیادت کے، آپ ان کا سیاسی اور یعنی اوورآل مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ یہ سزائیں ان لوگوں کو ہوں گی یا پھر یہ اپنے پیسے کے زور پر رشوت دے کے پھنس گیا ہے، رشوت دے کر چھوٹ جا، وہ معاملہ ہو جائے گا؟ جو سر یہ اب تک جو باہر ہے نا، انہوں نے صرف زرداری صاحب کی جو ایک وہ گر سکھانا کہ بھی ہم کیسز کو اتنا لمبا کر دیں کہ لوگ ہی بور ہو جائیں، پروسیکیوشن والے بھی بور ہو جائیں لوگ. اب جیسے شہباز شریف کا جو کیس ہے اس میں آپ دیکھیے وہ صرف اس لیے باہر ہے کہ ان کے کیس کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ نہیں ہوئی. آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بھی یہ اپیل کی عدالتوں سے کہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف کہہ رہے ہیں کہ ان کیسز کی ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہے، اور جو اگر وہ گناہ گار ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے اور اگر نہیں ہے تو ان کو بری کریں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. اور ہم پھر میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں، ہمیں کوئی جیل میں رکھنے کا شوق بھی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پیسے ہیں، مثلا شہباز شریف کا دیکھیں 7.5 ارب روپے کا ایک کیس ہے، 25 ارب روپے کا ایک کیس ہے، نواز شریف کا تقریباً 3 ارب روپے کا کیس ہے، مریم نواز کے کیسز ہیں، یہ مل ملا کے 50-60 ارب روپے کے، تو یہ پریزنٹ کیسز ہیں ان کے. ہمیں یہ پیسے واپس کریں، اس کے بعد یہ جہاں مرضی جائیں. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں، یہ تو وہ پیسے ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے
یہ جو کبھی کوئی اور پیناما لیکس آئے گی اور یہ اپنا پنڈورا لیکس آئیں گی تو ہمیں پتہ چلے گا ان کے باقی پیسوں کا کہ وہ کدھر کدھر ہے. ابھی آپ نے دیکھا نا کہ وہ جو اسحاق ڈار کے بیٹے کی نئی آف شور کمپنی آئی ہے اس کی ٹرانزیکشنز کا تو ابھی ہمیں نہیں پتہ چلا. جو اسحاق ڈار کی اپنی ٹرانزیکشنز ہیں ان کا ہمیں نہیں پتا. اسی طرح سے نواز شریف کی یہ تو 4 پراپرٹی جو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ ہیں جو ہیں اور ہمیں نہیں پتا ان کی ایک لمبی لسٹ ہے. تو یہ جو پرابلم ہے کہ ان کا ابھی تک کا جو لوگ تھک گئے ہیں, لوگ چاہتے ہیں ان کو سزائیں ہوں, پیسے واپس آئیں, اس میں عدالتوں کو چاہیے کہ لوگوں کے سینٹیمنٹ کا احترام کریں. اچھا, ایک شارٹ سنواتے ہیں فواد, مریم صفدر صاحبہ کا. انہوں نے آج جو پٹیشن فائل کیا, اپیل فائل کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں, انہوں نے کہا کہ جیسے شہباز شریف جو محترمہ بے نظیر بھٹو کو ریلیف ملا, جسٹس ملک قیوم, شہباز شریف, جسٹس ملک قیوم اور سیف الرحمان کے درمیان جو آڈیو ٹیپ لیک ہوئی تھی, تو اس کی بنیاد پہ انہوں نے کہا جی ہمیں بھی ریلیف دیا جائے. اس کا سوال بھی پوچھا کہ اگر اس کا ریلیف لینا ہے تو پھر پہلے تو اقرار کریں کہ وہ سارا کچھ ہوا تھا. جو سوال کیا مریم صفدر صاحبہ سے اور ان کا کیا جواب تھا وہ سن لیں ذرا. آپ کی درخواست پوائنٹ نمبر 22 ہے کہ بے نظیر بھٹو کو بھی اس طرح کا ریلیف دیا گیا تھا آڈیو اسکینڈل میں. اس میں جسٹس قیوم اور اس وقت کے جو احتساب کمیشن کے چیئرمین تھے سینیٹر جو اب آپ کے ریلیٹو نہیں ہیں, ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی, سینیٹر سیف الرحمان صاحب کی اور اس وقت کے جسٹس قیوم کی. اگر عدالت جنید صفدر کی یا فادر ان لا کو بلاتی ہے تو وہ آئیں گے اور آپ اس چیز کو کنڈیم کریں گے کہ اس طرح کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی کہ بے نظیر 7 سال. بہت شکریہ. ایک تو اس کا فیصلہ ہو چکا ہوا ہے, دوسرا میرے کیس سے متعلق مجھ سے بات کریں آپ کا. تھینک یو. جی فواد چوہدری صاحب, انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا. اور میرا خیال ہے سب سے ریلیونٹ سوال تھا, بڑا زبردست سوال تھا. یہ ایک شو کرتا تھا جس نے بھی پوچھا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ چند لوگوں میں تھا جس کو ہسٹری کا بھی پتا ہے اور ان کی ہسٹری کا بھی پتا ہے. اور یہ جس طریقے سے باقی تو سارے وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ نون لیگ کے اپنا بنچ جو ہے وہ اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں, وہ سوال ہی نہیں پوچھتے. مطلب میرٹس آف دا کیس کے اوپر ایک سوال نہیں ہوتا کہ یہ تو بتائیں نا کہ یہ جس کیس کو آپ بھگت رہی ہیں اس میں یہ جو پراپرٹیز ہیں, پیسے ہیں, یہ آپ کے پاس کیسے آئے, کہاں سے آئے. آپ تو کہتے تھے میری ایک بھی لنڈن میں ایک بھی پراپرٹی کیا پاکستان میں بھی کوئی نہیں ہے. تو وہ سوال ہی ان سے نہیں ہوتا, ان سے ہمیں ان کو بالنگ کرائی جاتی ہے جس میں وہ چھکے مارنے کی کوشش کرتی رہے. سو یہ بڑا ریلیونٹ سوال تھا اور یہ شو کرتا ہے کہ کس طرح کا احتساب ہوا نواز شریف کا اور پھر ملک قیوم. وہ میرا یہ خیال ہے, میری تو ریکویسٹ آپ سے ہوگی کہ وہ ذرا ٹیپ دوبارہ لوگوں کو کسی وقت سنوا بھی دیں, کیونکہ لوگوں کو بھول گئی ہے. کیونکہ آپ چوہدری صاحب, ہم لوگ تو چونکہ کئی دفعہ ہم سن چکے ہیں, ہمیں پتہ ہے نا, عام بندے بھول گئے ہیں کہ ان کے دور میں ہوا کیا تھا. اور پھر بی بی شہید کو اور پھر یہ خود جو زرداری صاحب باتیں کرتے ہیں, سب سے زیادہ بھگتا اگر کسی نے نیاب اور سیاسی انتقام بھگتا وہ تو نواز شریف کے دور میں لوگوں نے بھگتا. وہ یاد کرانا بھی لوگوں کو ضروری ہے کہ ان کے دور کا احتساب تھا کیا جو اب یہ کھڑی ہو کے باتیں کر رہی ہیں. فواد صاحب, یہ شہباز شریف صاحب کی جو آڈیو ٹیپ آئی تھی وہ اسٹیبلش ہے, سپریم کورٹ تک وہ سبمٹ ہوئی, تو اس بنیاد پہ ابھی تک شہباز شریف صاحب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. وہ تو دیکھیں, وہ اس میں بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی. سب سے ننگا کیس جو ہے وہ حدیبیہ کا کیس ہے, اور میں اس پہ اعلان بھی ہو چکا, گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم اس کو دوبارہ ری اوپن کر رہے ہیں. میں اٹارنی جنرل صاحب سے بھی پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہم کیوں ابھی تک جو ہے اس کی پروسیڈنگ جو ہے وہ اوپن نہیں ہو سکیں. براڈ شیٹ کا بھی ہم نے کہہ دیا تھا, وہ بھی ابھی تک جو ہے وہ اوپن نہیں ہو سکا. اصل میں ان کا پرابلم یہ ہے کہ اتنے کیسز ہیں ان کے اوپر کہ سمجھ ہی نہیں آتی پکڑے کہاں سے اور چھوڑے کہاں سے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو میجر کیسز ہیں ان کے اوپر توجہ دینی چاہیے. دیکھیں, یہ چودھری غلام حسین صاحب روز جو جس کے اوپر ان کا غصہ آتا ہے اور بڑا جائز آتا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ تھک گئے. لوگ سمجھتے ہیں کہ کیسز کو منطقی انجام تک آپ پہنچائیں اور ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں نہ کریں. ہمیں یہ نہ بتائیں کہ یہ وجہ ہو گئی یا وہ وجہ ہو گئی. میں بھی اس معاملے میں ان کے بالکل ساتھ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چند کیسز جو ہیں وہ پکڑنے چاہیے. اصل بڑے کیسز ان کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے اور انصاف ہوتے ہوئے نظر آنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں جی, سے واپس آتے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب نے بھی آج گفتگو کی ہے. ان کی اپیل تو خارج ہو گئی, درخواست بریت کی, لیکن انہوں نے سارے کا سارا ملبہ احتساب کے عمل پہ ڈالا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی فواد چوہدری صاحب سے, دوبارہ بھی کوشش کرتے ہیں, ایک دو باتیں رہ گئی ان سے جیسے رابطہ ہوتا ہے بات کریں گے.
اور اس دوران آصف علی زرداری صاحب آج اپیئر ہوئے اور ان سے بھی کچھ سوالات پوچھے گئے. صحافیوں نے پوچھا کہ نیب آرڈیننس کو آپ چیلنج کریں گے نہیں کریں گے, اور یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس کا کیا بنے گا, معیشت کیسی جا رہی ہے, ذرا سنائیے گا جی. حکومت اپنے نیب آرڈیننس لائی اپنے دفاع کے لیے لے گئی, کیونکہ حکومت تو تقریباً اپنی مدت پوری کری. کیا بالکل اپنے دفاع کے لیے کیا آپ اسے چیلنج کرنا چاہیں گے؟ سپریم کورٹ میں ویسے چیلنج ہوا ہے, سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا, لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی تک ہائی کورٹ میں شاید کسی ایک میں ہوا ہے. سپریم کورٹ ابھی تک کوئی نہیں گیا. یہ چیز ابھی چل رہی ہے اور انہوں نے کہا کہ معیشت والا بھی چلائیے گا جی. احتساب کب تک چلتا رہے گا؟ احتساب کا عمل کب تک چلتا رہے گا؟ ہماری اکانومی اور نیچے نہیں آ جائے, جب تک ہماری اکانومی اور نیچے نہیں آ جائے گی, وہ کہتے ہیں تب تک احتساب کا عمل چلتا رہے گا. آج انہوں نے یہ ایک اپلیکیشن دی تھی احتساب عدالت میں کہ ان کو بری کیا جائے, اور فاروق ایچ نائک وکیل تھے, انہوں نے دلائل دیے, لیکن احتساب عدالت نے ان کی یہ درخواست خارج کر دی اور انہوں نے کہا جی کہ فرد جرم عائد کی جائے گی اور اسی مہینے کی جائے گی, اور کیس مؤخر کر دیا گیا. اسی دوران آغا سراج درانی, ان کی بھی ضمانت مسترد ہو چکی ہے سندھ ہائی کورٹ سے 2 مقدمات میں, لیکن ان کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا جا سکا. 8-8 10-10 گھنٹے کی طویل نشست اور طویل گھیراؤ بھی کیا گیا, لیکن ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی. لیکن احتساب آرڈیننس جو آیا جی, ترمیمی آرڈیننس, اس پہ اپوزیشن خود بھی کنفیوز ہے, اور زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس سے اپوزیشن کو پہنچے گا, جبکہ ایاز صادق صاحب کہتے ہیں کہ اپوزیشن کو نہیں صرف حکومت کو فائدہ پہنچے گا. سنائیے گا جی زبیر صاحب. احسن اقبال, اس آرڈیننس کے آنے کے بعد ان پر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, خواجہ آصف کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, مریم نواز کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, مفتاح اسماعیل کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا, سعد رفیق کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا. وہ کہتے ہیں جب بری ہوں تو تب بتائیے گا, یہ صداقت عباسی صاحب کہہ رہے تھے. اور ایاز صادق صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بڑے کیٹیگوریکلی اس میں لکھا ہے, آپ پڑھ لیجئے گا. اس میں لکھا ہے جو پرانے کیسز ہیں وہ چلیں گے, وہ پرانے کیسز عدالت میں چلیں گے, نئے کیسز جو ہیں اس میں نیب کی جورسڈکشن ختم ہو گئی. نیب کی جورسڈکشن ختم ہو گئی. اب جو صاحب ایک طرف یہ چل رہا ہے کہ اپوزیشن کنفیوز ہے کہ اس میں ہمیں کتنا حصہ ملے گا, اور وہ ان کے آئینی ماہرین یہ لے رہے ہیں, اس کے بارے میں پڑھ رہے ہیں, اسٹڈی کر رہے ہیں, تحقیق کر رہے ہیں کہ اگر تو اس میں ہمیں فائدہ ملنا ہے پھر تو ہم اسمبلی میں اس کو سپورٹ کریں گے, اور اگر اس سے ہمیں فائدہ نہیں ملنا اور یہ موجودہ دور سے شروع ہوگا پھر اس کی مخالفت ہوگی. اور ایاز صادق صاحب نے بتا بھی دیا کہ ہمارے رابطے بھی ہیں. سنائیے جی. ہمارے وکلاء نے اس کام شروع کر دیا ہے. پیپلز پارٹی سے میرا رابطہ ہے, نوید قمر صاحب کی ذمہ داری نیشنل اسمبلی, اور یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا, وہاں دیکھیں گے ہر جماعت اپنے طور پہ جا رہی ہے, تو ہم اس کا ڈٹ کے انشاءاللہ نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں, سینٹ میں اور عدالت میں انشاءاللہ اس کا مقابلہ کریں گے. جی چودھری صاحب. اب فی الحال تو معطل ہو گیا نا, کہ نیب نے کہا ہے کہ ہم ابھی وزارتوں کا انتظار کریں گے اور عدالتیں بھی انتظار کریں گی کہ ابھی کیا گورنمنٹ کا کیا موقف ہے اور نیب کا کیا موقف ہے اور ملزمان کا کیا موقف ہے. تو اس میں یعنی بہت سارے لوگوں کو تحفظ دے دیا گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ کو یاد ہے میں نے تو فروغ نسیم صاحب, آئی ایم ویری فانڈ آف ہیم, بٹ آئی ٹولڈ ہم ان ہز فیس اپیرنٹلی یہ نیب کو بند کرنے کے مترادف ہے جو آپ جس راستے پر جا رہے ہیں. تو اب یعنی پوری طرح کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا کیا ڈال دیا ہے. اس میں سر تقریباً سب کچھ ہی نیب کی دسترس سے نکال دیا ہے, اور شاید اسی لیے نیب ہیڈ کوارٹرز نے اپنے ریجنل آفیسز کو مراسلہ لکھا ہے, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 میں ابہام پر تمام فیصلے اقدامات ملتوی کرنے کی ہدایت. قومی احتساب دوسرا ترمیمی آرڈیننس 2021 مورخہ 6 اکتوبر 21 کے نفاذ کے نتیجے میں کچھ نکات کی وضاحت اور تشریح کے سوال پر نیب ہیڈ کوارٹرز وزارت قانون و انصاف سے رہنمائی طلب کر رہا ہے. لہٰذا آگاہ کیا جاتا ہے کہ وزارت قانون و انصاف کی رائے موصول ہونے تک تمام معاملات پر فیصلے معطل رہیں گے. نیب کے علاقائی دفاتر سے درخواست کی جاتی ہے
کہ وہ اس موضوع پر اپنا تبصرہ یا رائے اگر کوئی ہو تو برائے مہربانی جلد از جلد فراہم کریں۔ یہ ڈائریکٹر جنرل آل ریجنل نیبس ان کو لیٹر گیا جی، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اسلام آباد سے ہیڈ کوارٹر سے، اور اس میں یہ وضاحتیں کی گئی ہیں کیونکہ اس نیب آرڈیننس کے آنے کے بعد لگتا یہ ہے کہ ہوم ورک کمپلیٹ نہیں کیا گیا، اور ایون چیئرمین نیب اور نیب کے آفیسرز کو بھی، پروسیکیوٹر جنرل کو بھی شاید ادراک نہیں ہے کہ اس وقت کرنا کیا ہے۔ احتساب عدالتوں میں مقدمات ہیں اور وہ موسٹلی مقدمات سابق حکمرانوں کے خلاف ہیں، وفاقی وزراء ہیں اور جو عہدوں پر تھے بیوروکریٹس ہیں، تو ان کو پہلے تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو ترمیم کی گئی ہے نا چوہے صاحب، اب مس یوز آف پاورز وہ تو سارا کچھ نکل گیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ جب پہلے تو مالی منفعت ثابت کرنی ہے، اگر مالی منفعت ثابت ہو جائے تب کارروائی ہوگی۔ تو اس سینس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ پچھلی گورنمنٹس جو ہیں ان کو تو آپ پھنسا لیں اور خود کہیں کہ جی آج سے شروع ہوگا، یہ چیلنج ہونا ہے بہرحال چوہے صاحب۔ نہیں، پر آپ کا تو پھر یہ موقف ہے نا ان سب کا، جن کے ایک تو پہلے تو احتساب نام کی شے کی ضرورت ہی نہیں، سارے فرشتے ہیں، سارے اباب بول رہے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہو رہا، لوٹ مار بھی از پارٹ آف لائف، اور اس کے بغیر کام بند ہو جائے گا۔ ابھی آپ نے سنا نہیں ہے کہ ٹائم از اوور چوہے صاحب، پروگرام کا وقت ختم، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔